بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے جس کا عنوان ہے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چور کو پکڑ لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ پھر ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے کھجوریں سمیٹنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس پر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بہت محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس کے اظہار معذرت پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، ابھی وہ پھر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے مجھ کو یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے میں اس کی طاق میں لگا رہا، اور جب وہ دوسری رات آ کے پھر گلا اٹھانے لگا تو میں نے اسے پھر پکڑا اور کہا کہ تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا، لیکن اب بھی اس کی وہی التجا تھی کہ مجھے چھوڑ دے، میں محتاج ہوں، بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے، اب میں کبھی نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا، اس لیے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا، تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ پھر میں اس کے انتظار میں تھا کہ اس نے پھر تیسری رات آ کر گلا اٹھانا شروع کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے، یہ تیسرا موقع ہے۔ ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہے کہ پھر نہیں آؤ گے، لیکن تم باز نہیں آئے۔ اس نے کہا کہ اس مرتبہ مجھے چھوڑ دے تو میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہے؟ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، پوری پڑھ لیا کرو۔ ایک نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آ سکے گا۔ اس مرتبہ پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، گزشتہ رات تمہاری قیدی نے کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، وہ کلمات کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے بتایا تھا کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران فرشتہ مقرر رہے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ صحابہ خیر کو سب سے آگے بڑھ کر لینے والے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ کر گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس سے تھا؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں نمایاں مقام پر تشریف رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور آخرت میں اللہ سے ملنے پر اور اللہ کے رسولوں پر اور دوبارہ جی اٹھنے پر یقین رکھو۔ اس نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا، احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت کی علامتیں بتا دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جینے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرواہے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے۔ ان علامتوں کے علاوہ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ مکمل آیت پڑھی، اس کے بعد وہ شخص لوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس لاؤ، لیکن صحابہ نے وہاں کسی کو نہ پایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھلانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی کا جز قرار دیا ہے۔